حامد و مصلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 12 شروع کر رہے ہیں۔ اس نئے سبق میں ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے حوالے سے بات کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد تجوید کے اندر انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ جو شخص نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو اچھی طرح سے سمجھ لے گا تو قرآن مجید کو تجوید کے مطابق پڑھنا اور عربوں کے لہجے میں پڑھنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ نون ساکن و تنوین کے قواعد کو بیان کرنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں ہیں جن کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب ان تمہیدی باتوں کو اگر ہم سمجھیں گے تو نون ساکن و تنوین کے قواعد کو سمجھنا اور اس پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نون ساکن و تنوین کیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو نشانی ہے، جو دال کی طرح ایک چھوٹی سی نشانی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس نشانی کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ نشانی آئے اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ نون ہے، اب اس نون پر یہ نشانی اگر کوئی لکھے، اب نون پر یہ نشانی آ جائے تو اب نون کو نون نہیں کہیں گے بلکہ نون ساکن کہیں گے۔ اب یہ نشانی اگر میم پر آئے تو اب میم کو میم ساکن کہیں گے۔ یہ نشانی اگر دال پر آئے تو اب دال کو ہم دال ساکن کہیں گے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نون ساکن سے مراد وہ نون ہے کہ جس پر جزم ہو۔ اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں دو زبر کو، دو زیر کو اور دو پیش کو۔ تو پہلی بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین میں کیا فرق ہے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے کہ نون ساکن اور تنوین میں 3 طرح کا فرق پایا جاتا ہے۔ اس فرق کو اگر ہم سمجھیں گے تو نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ نون ساکن وقف میں بھی پڑھا جاتا ہے اور وصل میں یعنی روانی میں بھی پڑھا جاتا ہے، جبکہ تنوین جو ہے روانی میں تو پڑھا جاتا ہے لیکن وقف میں نہیں پڑھا جاتا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کو مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ ایک کلمہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، من عاملہ۔ من عاملہ میں دیکھیے یہ جو نشانی ہے یہ جزم ہے۔ اب اس نون کو نون ساکن کہتے ہیں۔ یہ نون ساکن جو ہے یہ وصل میں بھی پڑھا جائے گا یعنی روانی میں بھی پڑھا جائے گا اور وقف میں بھی پڑھا جائے گا۔ روانی میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ من عامل صالحا فلنفسہ، یہ ایک آیت کا حصہ ہے۔ اب اس میں اگر میں اس میں نہیں رکوں گا نون ساکن میں تو یہ نون ساکن پڑھا جائے گا، لیکن جب رکوں گا تو بھی یہ نون ساکن پڑھا جائے گا۔ جیسے من، آگے وقف، من، یہ من نون ساکن پڑھا جائے گا۔ جبکہ تنوین جو ہے یہ وصل میں تو پڑھا جائے گا یعنی روانی میں تو پڑھا جائے گا لیکن وقف میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیے یہ ایک کلمہ ہے قمرن، اب جب میں اس کو وقف کے بغیر پڑھوں گا تو قمرن ہوگا، لیکن جب میں اس پہ وقف کروں گا تو آخر میں جو تنوین ہے یہ جزم سے تبدیل ہو جائیں گے، قمر ہوگا۔ اب تنوین وقف میں نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ تو پہلا فرق یہ ہے کہ نون ساکن وقف میں بھی پڑھا جائے گا، وصل میں بھی پڑھا جائے گا، اور تنوین جو ہے وقف میں، وصل میں تو پڑھا جائے گا لیکن وقف میں نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے نون ساکن کلمے کے شروع میں بھی آتا ہے، کلمے کے درمیان میں بھی آتا ہے اور کلمے کے آخر میں بھی آتا ہے، جبکہ تنوین جو ہے ہمیشہ کلمے کے آخر میں ہی آتے ہیں۔ اس بات کو بھی مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ ایک کلمہ ہے انعمت علیہم، ہم لوگ سورہ فاتحہ میں اس کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن ہے، یہ کلمے کے درمیان میں آیا ہے، یہ نون کلمے کے درمیان میں ہے، پہلا حمزہ ہے اس کے بعد نون ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے، من ایک کلمہ ہے اور آمنہ ایک کلمہ ہے، من آمنہ۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ کلمے کے آخر میں آیا ہے، من ایک کلمہ ہے، اس کا آخری حرف جو ہے نون ہے، یہاں پر جزم جو ہے نون ساکن جو ہے کلمے کے آخر میں آیا ہے جزم کے ساتھ، جبکہ تنوین جو ہے وہ ہمیشہ کلمے کے آخر میں بھی آتا ہے۔ جیسے دیکھیے کفوان، یہ جو ہے واو کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے۔ اب یہ تنوین آخر میں ہی آئی ہے، درمیان میں تنوین نہیں آتا، شروع میں نہیں آتا۔ یہ نون ساکن اور تنوین کے درمیان دوسرا فرق۔ نون ساکن اور تنوین کے درمیان تیسرا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ نون ساکن حرف ہوتا ہے جبکہ تنوین جو ہے وہ علامات ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ نون ہے اور یہ ایک حرف ہے، یہ نون ساکن، نون ایک حرف ہے اور اس پر جزم ہے۔ نون ساکن یہ ایک حرف ہے کیونکہ نون جزم سے پہلے نون تھا لیکن جزم کے آنے کے بعد نون ساکن ہو گیا، یعنی نون حرف ہی رہا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جبکہ تنوین جو ہے یہ صرف علامات کا نام ہے۔
دو زیر، دو زبر، دو زیر اور دو پیش، یہ علامات کا نام ہے. یہ پڑھا نہیں جائے گا، لیکن یہ علامات جس حرف پر آتی ہے اس حرف کو پڑھا جائے گا. ان علامات کو کوئی نہیں پڑھتا، حرف کو ان علامات کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو یہ تین بنیادی فرق ہے جو نون ساکن اور تنوین کے درمیان پائے جاتے ہیں. اب تیسری بات کی طرف آتے ہیں. تیسری بات میں دیکھیے نون ساکن اور تنوین کے احکامات. نون ساکن اور تنوین کے ٹوٹل 4 احکامات ہیں. نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اخفاء، نمبر 4 اقلاب، جو کہ بالترتیب یہ ہیں. نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اخفاء، نمبر 4 اقلاب. یہ 4 جو قسمیں ہیں ان میں سے ہر ایک کی 2 مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی. ان کی تعریف اور ان کی ہر ایک کی 2 مثال، یعنی ایک نون ساکن کی مثال، ایک تنوین کی مثال، اور ان کی وضاحت یہ انشاءاللہ تعالی بالترتیب کل کی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بیان کی جائیں گی. آج کے سبق میں اتنا ہی سمجھے. اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.